ضرورت ہے اس وقت کہ ایتھیزم، ایگنوسٹزم، سیکولرزم، لبرلزم یعنی فحاشی، عریانی، دین سے دوری، الحاد یہ فیشن کی طرح یونیورسٹیز میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف اگر منبر حسین سے بات نہیں ہونی تو کہاں سے ہونی ہے؟ یہی حق ہے منبر حسین کا۔ ہمارے بچوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے میں بھی تکلف ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر قلب پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور بتائیں کائنات کو کہ جو فتنے کے زمانے میں نہیں ڈرتے وہ علی والے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری میرا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ یہ نیورولوجسٹ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی یورپ میں کھلی، یہ آج سے چند سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا سے انہوں نے 20 جوانوں کے لیے اجازت دی، ہزاروں لوگوں میں سے 1000 پوری دنیا کے ملک سے۔ ایران ملک کے اندر ایک جوان کا انتخاب ہوا کہ وہ انٹرویو کے لیے آ سکتا ہے۔ ان 1000 میں سے 20 کو صرف رکھنا تھا۔ اب ذرا یہ ذہن نشین کیجیے گا، وہ یہاں سے جاتا ہے جوان اور انٹرویو دینے۔ اب خود ذہن میں سوچئے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی، ایران کی گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، وہ جوان ایران کا ترجمان بن کے اس یونیورسٹی میں انٹرویو کے لیے جاتا ہے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرویو کی باری آتی ہے، عین اسی وقت مغرب کی نماز کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ جوان گھڑی کو دیکھتا ہے، دروازے کو دیکھتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اور اسی کشمکش میں وہ سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں ملت ایران کا ترجمان بھی ہوں، اور ملت بھی ایران جیسی جو ہر زمانے کے یزید کو ناک رگڑنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اب سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں نماز کا اول وقت ادا کروں گا۔ چلا گیا، انٹرویو ختم ہو گیا، اور وہ اسے ظاہری سی بات ہے کہ اب اس کا باری گئی، ختم ہو گئی۔ وہاں ایک پروفیسر تھے، اس کا نام بھی ذکر کیا اس واقعے میں۔ اس نے کہا اگرچہ یہ بچہ اب اس اہل تو نہیں رہا، چونکہ ٹائم کی بڑی اہمیت ہے یورپ میں، ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن وہاں بہت ہے، وقت کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ کہا یہ بچہ ٹائم پہ نہیں پہنچا، یہ اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے، اس پہ کراس لگ گیا ہے، لیکن بلاؤ پوچھیں تو صحیح، اتنی محنت کے ساتھ پورے ایران میں ایک بچہ آیا تھا، آخر انٹرویو دینے کیوں نہیں آیا؟ اسے بلایا گیا، اسے کہا بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک کمٹمنٹ میرا آپ سے تھا، ایک معاہدہ میرا اپنے مالک سے تھا۔ اس نے کہا کس مالک کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی کہ جب میں نہیں تھا تو اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ماں کی گرم آغوش سونپی، میں اپنے بدن سے مکھی، مجھے جوان کیا، مجھے بولنا سکھایا، مجھے چلنا سکھایا۔ وہ پروفیسر سنتا رہا، کہنے لگا دیکھا ہے وہ کون ہے؟ کہا دیکھا نہیں، پر محمد نے کہا مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہوا کیا؟ یہ میں جوانوں کو، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رکھیے، انہوں نے بغیر انٹرویو کے وہ بچہ داخل کر لیا، یہ کہہ کے داخل کیا جو بن دیکھے مالک سے غداری نہیں کرتا۔ وہ ہمارے ادارے کا وفادار ہوگا۔